ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سب سے پہلے میں کانفرنس منعقد کرنے والے پنڈ دے لوگوں اور خصوصاً عزیز بیٹے محترم حضرت مولانا عدیل عابد صاحب مبارکباد پیش کرنا اللہ رب العزت انہوں دی کوششاں اور کاوشاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ محترم جناب مولانا قاری بنیامین عابد صاحب تشریف فرما نے، میں اختصار دے نال کچھ گزارشات تھوڑے سامنے رکھاں گا۔ اصلاح معاشرہ دے حوالے دے نال کہ اصلاح معاشرہ کس طرح ممکن ہے، معاشرے نو کس طرح درست کیتا جا سکتا ہے۔ سب تو پہلے یہ سمجھیے کہ معاشرہ کس نو کیا جاندہ ہے۔ کسی بھی جگہ تے چند لوگوں دا جمع ہو کے زندگی گزارنا، چاہے وہ برادری دے ہون یا غیر برادری دے، اس نو معاشرہ کیا جاندہ ہے۔ اور معاشرہ یاد رکھیے معاشرے دی اساس اور بنیاد 3 افراد نے، ایک عورت یعنی بیوی، دوسرا مرد یعنی خامد، اور تیسری اولاد۔ ان تینوں دے اندروں اہم ترین فرد اور اہم ترین رکن معاشرے دا عورت ہے۔ جس معاشرے دے اندر عورت دی تعلیم و تربیت بہترین ہوئے، عورت دی تعلیم اور تربیت دا خیال کیتا جاندہ ہوئے، وہ معاشرہ یاد رکھیے کدے بھی جہالت تے مبنی نہیں ہو سکتا۔ وہ معاشرہ ہمیشہ درست ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ اس معاشرے دے لوگ
اچھی زندگی بسر کرتے ہیں جس معاشرے دے اندر عورت تعلیم یافتہ ہوئے اور تربیت یافتہ ہوئے، مربیہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطے نو سمجھتے سن، اس واسطے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ دے اندر عورت دی تعلیم تے اور تربیت تے بہت زور دیتا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند دے نال بیان کیتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا نساءکم سورۃ النور، وفی روایت علموا نساءکم سورۃ الاحزاب۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث تے تعلیق لگاندے ہوئے ہیں، شرح کردے ہوئے ہیں، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ دراصل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے دی درستگی واسطے آپ نے ہر قدم اٹھایا ہے، معاشرے دی اصلاح واسطے، معاشرے نو ٹھیک کرنے واسطے ہر طرح دے اقدامات کیتے نے۔ اور اس موقع تے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسنا چاہتے ہیں کہ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوئے، عورت پڑھی لکھی ہوئے، وہ معاشرہ بہترین اور مثالی معاشرہ کہلاتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو معروف ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، اور اسی یہ حدیث کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کہ کوئی بھی عورت 4 وجوہات دی بنا تے اس دے نال شادی کیتی جاندی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ولی مالیہا ولی حسبیہا وجمالیہا ولی دینیہا، یہ 4 صفات نے جن صفات دی بنیاد تے کسی عورت دے نال بیاہ کیتا جاندہ ہے، شادی کیتی جاندی ہے۔ سب تو پہلی صفت لمالیہا، اگر کوئی آدمی کسی عورت دے نال شادی کردا ہے تو اس دی مال دی وجہ تو کردا ہے، یا پھر اس دے خاندان دی وجہ تو، برادری دی وجہ تو، کہ خاندان اچھا ہے، اس دے اندر شادی کراں گا مینوں عزت ملے گی، شہرت ملے گی۔ اور تیسرا فرمایا اللہ اکبر ولی جمالیہا، خوبصورتی دی بنا تے بس اوقات لوگ کسی عورت نال شادی کردے نے اس دی خوبصورتی دی بنا تے۔ اور واقعتاً اسی اپنے معاشرے دے اندر دیکھنے ہیں کہ ساڈے معاشرے دی سوچ، لوگ شادی کردے نے عورت دے نال اور سمجھتے ہیں کہ عورت دولت مند ہوئے گی، اس دی دولت دی وجہ تو میں دولت مند بنا گا، کاروبار کراں گا، یا پھر خوبصورت ہوئے گی، یا پھر اس کا حسب و نسب خاندان اچھا ہے، اس دے نال شادی کراں گا، میں نے شہرت ملے گی، میں دنیا دے اندر مشہور ہو جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی صفت بیان کی تھی ولی دینہا، کسی عورت نال شادی کرن دا چوتھا سبب یہ ہے کہ عورت دیندار ہوئے تو آدمی اس دے نال شادی کردا ہے کہ دیندار ہے، اور دین دی وجہ تو میری اولاد دی اچھی تربیت کرے گی، میری اولاد نو ٹھیک کرے گی، درست کرے گی اور میری اصلاح کرے گی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث دے آخر تے جو کلمات کہنے وہ میرے اور تہاڈے واسطے نصیحت نے، سبق آموز نے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی، آپ نے فرمایا کہ تو اگر کسی عورت نال شادی کرے تو دینداری دی وجہ تو اس عورت نال شادی کر۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بیان کرن تو بعد
صحیح بخاری دے اندر امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح دے اندر ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جدوں بھی کسی معاشرے دے اندر یہ سوچ بن جائے کہ میں شادی کرنی ہے فلاں عورت دے نال، اس دی دینداری دی وجہ تو، اس دی تعلیم دی وجہ تو، تربیت دی وجہ تو فرمایا کہ وہ معاشرہ کدے بھی معاشرہ گہرائیاں دے اندر نہیں جاندہ، معاشرہ ذلیل نہیں ہوندا، برائیاں دی آماج گاہ نہیں بنتا، بلکہ وہ معاشرہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ اس واسطے عزیز بھائیو یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سانو تعلیم دیتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت دے نال شادی اس دی دینداری دی وجہ تو کی جائے۔ اسی دیکھنے ہیں تاریخ دے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیات دے اندر بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جدوں دینداری نو اختیار کیتا گیا ہے تو پورے دا پورا خاندان دین دا علم بردار بنے، دین نو پھیلاون دا ذریعہ بنے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم صحابیہ نے، اور انہاں دے خامد سن مالک بن نضر۔ جس وقت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے، اس وقت انہاں دا چھوٹا بیٹا سی، اور مورخین نے لکھے ہے جس طرح کہ امام ابن عبد البر نے الاستیاب دے اندر ذکر کیتا ہے، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء دے اندر کہ چھوٹا بچہ سی، ایک بچہ اجے صحیح طرح گفتگو بھی نہیں کرتا سی، کچھ چند کلمات کہندا سی، مسلمان ہوئیاں، اسلام قبول کیتا ہے، اور پھر انہاں دا مالک خامد مالک بن نضر گھر دے اندر موجود نہیں سی، واپس آیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگیاں کہ میں اسلام قبول کر لیا اور اسلام دی دعوت تانوں بھی دینی ہے، اور نال ہی اپنے بیٹے نو بلایا، اور بیٹے نو چونکہ پہلے سکھا چکیاں سن کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اثر جیسے اندر آپ نے ترغیب دلائیے کہ جس وقت بچہ گفتگو دی طاقت رکھے، بولنا شروع کر دے، تو اس نو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی عظیم الشان تربیت کیتی ہے، اپنے چھوٹے جے بچے نو کلمہ سکھایا، مالک بن نضر نو اسلام دی دعوت دیتی ہے، مالک بن نضر نے انکار کر دیتا ہے، اور کہنے لگیاں بیٹے نو کہ بیٹا کلمہ بول کے سناؤ، لا الہ الا اللہ کہو۔ وہ اپنی توتلی زبان دے نال لا الہ الا اللہ کیا، مالک بن نضر تڑپ اٹھیا، کہنے لگے میری اولاد نو خراب نہ کر۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگیاں میں تیری اولاد نو خراب نہیں کر رہی، بلکہ اس کی دنیا بھی سوار رہی ہیں اور آخرت بھی بہترین بنا رہی ہیں۔ یہ دیندار عورت کی سوچ یہ ہوتی ہے، جدو اسی دیندار عورت کا انتخاب کریں گے تو یقیناً وہ سارے بچوں کی اصلاح کرے گی، بچوں کی تربیت کرے گی، پھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی کلمہ طیبہ اور لا الہ الا اللہ دا ورد کریں گے۔ مالک بن نضر نو دوبارہ دعوت دیتی، اپنے خامد نو اس نے انکار کیتا، اللہ اکبر، اور پھر اس شام دی طرف چلے گئے، اسلام قبول نہیں کیتا سی۔ اس تو بعد ام سلیم معمولی عورت نہیں ہے، عرب دے اندر انہاں دی بڑی شہرت سی، اللہ رب العزت نے انہاں نو بصیرت دیتی سی، دینداری عطا کیتی سی، خوبصورتی عطا کیتی سی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شادی دا پیغام بھیجا، اور ابو طلحہ اس وقت تک اسلام نہیں لے آئے سن۔ سیدہ ام سلیم فرمان لگیاں کہ میری صرف ایک ہی شرط ہے، نہ تواڈے کولوں کسی قسم دی دولت دا مطالبہ، نہ حق مہر دا مطالبہ، بلکہ ایک ہی مطالبہ ہے، اسلام قبول کرو۔ اسلام قبول کر لو گے میں اس نو حق مہر قرار دیاں گی اور تواڈے نال شادی کران واسطے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن جلیل القدر تابعی نے اور اسحاق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس واقعہ نو بیان کر رہے نے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واقعہ نو، اس دے شاگرد نے
وہ فرماندے نے کہ میں اپنی زندگی دے اندر کوئی اتنی خوش قسمت خاتون نہیں دیکھی کہ جس دا حق مہر اسلام نو قرار دے دیتا گیا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیو، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ یہ سانو سبق دیندہ ہے، سمجھاندہ ہے کہ اسی جس جگہ تے شادی کرانی ہے دیندار عورت نال کرائیے، دیندار عورت دا انتخاب کریے۔ دیندار عورت آئے گی، ساڑھے گھر دے ماحول دے اندر تبدیلی آئے گی، ساڑھے گھر دا ماحول بہتر ہوئے گا، اصلاح ہوئے گی، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی دین دی طرف مائل ہوں گے۔ اسی طرح عورت اپنی اولاد نو کس طرح بدل دیئے، اپنے خامد نو کس طرح بدل دیئے۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا واقعہ معروف ہے، اسی کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ انہوں دی بیوی ہے ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیتا ہے تو انہاں دے بارے، اکرمہ دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ انہاں نو معافی نہیں ہے۔ تو ام حکیم اے اسلام قبول کر چکیاں سن، مکہ فتح مکہ دے موقع تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہوئیاں اور فرمانے لگی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درخواست کرنی ہے کہ تسی میرے خامد اکرمہ نو پناہ دے دیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو پناہ دین دا اعلان کیتا، اور پھر ام حکیم جڑیاں نے اے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پناہ لین تو بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کر کے لے کے آئیاں نے اور پھر اسلام دی دعوت دیتی ہے، اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے۔ صرف بے شمار واقعات نے تاریخ دے اندر کہ اگر عورت دیندار ہوئے تو اپنے گھر دے اندروں تربیت دی ابتدا کر دیئے، اولاد دی اصلاح کر دیئے، اولاد نو دیندار بنا دیئے، خامد نو ٹوک دیئے، خامد نو دیندار بنا دیئے۔ اور یاد رکھیے جس طرح میں ابتدا دے اندر عرض کیتا ہے کہ اگر اسی چاہنے ہیں معاشرے دی درستگی ہوئے، معاشرہ ٹھیک ہوئے، پھر سانو ابتدا تو آغاز کرنا پڑے گا۔ شادی تو پہلے سوچے ہوئے کہ دیندار عورت دے نال شادی کرنی ہے۔ اور اس نال میں گزارش کراں گا مسلمان بھائیاں دے کہ اپنی اولاد خصوصاً اپنی بیٹیاں دی تعلیم و تربیت دے اہتمام کریے، دینی تعلیم دے ول لے کے آئیے۔ جڑی عورت یاد رکھیے دینی تعلیم حاصل کر دیئے، پورے دے پورے خاندان نو دین دنیا دے اندر بھی کامیاب کر دیئے اور آخرت دے اندر بھی کامیابیاں نال نواز دیئے۔ اس واسطے عزیز بھائیو، اگر اسی چاہنے ہیں کہ ساڑا معاشرہ ٹھیک ہوئے، معاشرہ درست ہوئے، تو پھر سبق سیکھیے۔ 3 چیزاں بنیاد نے معاشرے واسطے: بیوی، عورت، مرد یعنی خامد اور اولاد، اور انہاں تو اہم ترین رکن، اہم ترین اساس معاشرے دی اصلاح دی عورت ہے۔ عورت دی تعلیم تربیت دا اہتمام کریے۔ جدوں تک عورت دی تعلیم تربیت دا اہتمام نہ کیتا جائے وہ معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو معاشرے دی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔